السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں ایمان کی حالت میں باقی رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دینی سلسلے سے جوڑے بھی رکھا ہے۔ ہم اسلامی تاریخ کو جان رہے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے اسلام کتنے مشکلات کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اس کی قدردانی ہمارے دل میں پیدا ہو، کہ ہم نے یہ سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح وحی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس وحی کے پیغام کو لوگوں تک عام کیا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعوت کا انتظام کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر۔ لیکن وہ لوگ آئے اور ابو لہب جو تھا یہ کہہ کر کہ محمد نے جادو کر دیا، کیونکہ ایک آدمی کا کھانا تقریباً 40 آدمیوں نے کھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو اللہ نے ان کے ذریعے دکھایا۔ تو ابو لہب نے یہ کہا، جو جس کے ازل سے ہی یعنی جس کی نس نس میں بدبختی بھری ہوئی تھی، برائی بھری ہوئی تھی، دشمنی بھری ہوئی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ محمد نے کھانے پر جادو کر دیا، یہ کہہ کر اٹھا کر لے گیا۔ پھر دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کا انتظام کیا اور ان لوگوں کو دعوت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھی پہنچا دیا، لیکن قہقہ مار کر، ہنس کر، مذاق اڑا کر اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، یہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ اب آپ اعلانیہ طور پر کھلم کھلا اوپنلی لوگوں کے اندر تبلیغ اسلام کا کام کیجئے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیے، انہیں بت پرستی سے روکیے، انہیں غلط راستوں سے روکیے، انہیں صحیح راستے کی طرف بلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے اس وقت کے رواج کے مطابق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر یعنی جبل صفا پر، the mountain of صفا پر چڑھے۔ چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی انداز سے بلایا، بنی عدی، بنی فہر، بنی غالب، اس طرح بڑے بڑے قبیلے جو تھے ان کا نام لے کر بلایا، تو سب لوگ اکٹھا ہو گئے۔ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتیں پہنچائی، لیکن یہ بدبخت وہاں بھی تھا اور اس نے یہی کہا کہ کیا ہمارے لیے کیا اسی بات کے لیے ہمیں یہاں بلائے تھے؟ تو ایک بات کہ اس نے تبًا لک لہذا دعوتنا، یہ بات بھی اس نے کہی، یعنی ہلاکت ہو، تبًا لک لہذا دعوتنا، کیا ہم کو اسی لیے بلایا گیا تھا اتنی معمولی سی بات کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہے تنہا کھڑے رہ گئے اور باقی سب لوگ مذاق اڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہے، دین کا کام اسی طرح کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیاری صاحبزادیاں ام کلثوم اور رقیہ کا نکاح عتبہ اور عتیبہ، اس کے دو لڑکے تھے، تو یہیں سے ہوا تھا۔ ان پر جو ظلم اور زیادتیاں جو آج کل کی ساس تو مسلمان ہو کر مسلمانوں کی بہو پر ہی کرتی ہیں، خود اپنی بہو پر کرتی ہیں، جبکہ دونوں مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن آپ سوچئے اس وقت میں ایک مسلمان تھی، دونوں بچیاں مسلمان تھیں، اور ساتھ میں جو یعنی یہ تھے دونوں کے شوہر وہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، اور اسی طرح ان کے یعنی ان دونوں لڑکے کے جو والد تھے وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، تو کیسے؟ اور بیوی تو ام جمیل، یہ دشمن در دشمن جسے کہیں گے، کہتے ہیں نا کریلا نیم چڑا، کہاوت ہے نا کریلا نیم چڑا، تو اس طرح اتنی زیادہ دشمنی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، یعنی ہر طرح سے سوچتی تھی کہ کیسے میں تکلیف پہنچاؤں۔ آج کل بھی لوگ ایسے رہتے ہیں، یعنی سوچتے ہیں کہ کس طرح ہم تکلیف پہنچائیں، کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اپنے شوہر کو ابھارتی تھی اس بات پر کہ وہ تکلیف پہنچائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پریشان، بالکل یعنی عجیب کیفیت، لیکن دین کے کام سے باز نہیں آئے، اپنے مقصد سے نہیں ہٹے۔ تو ایک چیز یہاں ہمیں سبق ملتی ہے اس بات کی کہ ہمیں
اپنے مقصد سے نہیں ہٹنی چاہیے. ہم اگر کسی چیز میں قدم رکھ دیں تو یہ سوچ کر رکھیں کہ اب اس کو کامیابی تک پہنچا کر ہی دم لیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں. صحیح چیز پر غلط نہیں، غلط کاموں میں نہیں، حرام کاموں میں نہیں. حرام کاموں میں تو بدرجہ اولا ہم کو پیچھے ہٹ جانی چاہیے. اچھی چیز پر کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، اسی طرح دنیاوی اعتبار سے ہم تجارت کر رہے ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں ہم، جو جائز ہو، صحیح ہو، درست ہو، تو ہم اس جگہ قدم رکھیں. تو قدم کو جلدی سے ڈگمگائے نہیں، جلدی سے ہٹائے نہیں، جمائے رکھیں، ہمت کرتے رہیں، حوصلہ رکھیں اپنے اندر. اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کریں. لوگ موٹیویٹ نہیں کرنے والے، لوگوں کو نہیں آتا موٹیویٹ کرنا. لوگوں کو تو صرف ٹانگ کھینچنا آتا ہے. کون ترقی کر رہا ہے تو اس کو نیچے اتار کر بیٹھانا آتا ہے. موٹیویٹ کرنا تو اس دور میں بہت ہی کم ہو گیا ہے. تسلی دینا، حوصلہ افزائی کرنا، بعض لوگ تو کرتے بھی ہوں گے تو وہ ان کے ظاہر سے ہوتا ہے، دل کا وہ تڑپ نہیں ہوتا ہے. موٹیویٹ کرتے وقت، حوصلہ افزائی کرتے وقت کوئی اگر دل سے کرتا ہے تو پھر دل پر اثر کرتا ہے. سمجھ میں آئی؟ دل سے نکلی ہوئی بات دل پر اثر کرتی ہے. لوگ ظاہراً کہہ دیتے ہیں لیکن ان کے باطن کے اندر، ان کے دلوں کے اندر ہزار دشمنی بھری ہوتی ہیں، ہزار طرح کے مخالفتیں بھری ہوتی ہیں، ہزار طرح کی عداوتیں بھری ہوتی ہیں. تو یہ کیفیت ہے آج کی عوام کا. تو آگے بڑھنے کسی کو نہیں دیتے. تو ہم اپنے آپ میں خوش رہیں، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی سوچیں. اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں تو انہی کو سوچ کر شکر ادا کریں اور اللہ سے خوشی حاصل کریں. اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنی زندگی سے خود لطف اٹھائیں. یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کرتا ہے، کوئی آپ کو حوصلہ افزائی نہیں کرے گا. یہ دور عجیب ہے بالکل. ہم کو ہر کام خود سے کرنا ہے اور خود کو خوش رکھنا ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں ہمت، حوصلہ باندھ کر اللہ پر امید لگائے ہوئے اللہ کے کام کو کرتے رہے، دین اسلام پہنچاتے رہے جہاں تک ممکن ہو سکا. اب تو اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے تھے، تو یہ لوگ بھی اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، دشمنی کر رہے تھے، طرح طرح سے ایذائیں، تکلیفیں پہنچا رہے تھے. جب دیکھے کہ یہ اپنے مقصد سے باز نہیں آتے تو دشمن ایسے ہی کرتا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ سامنے جو ہے وہ صحیح کام پر ہے، جواب نہیں دیتا، خاموش ہے، ہمارا کوئی جواب نہیں دیتا ہے، وہ اپنے مقصد پر لگا ہوا ہے. لوگوں کو کہنے دیجئے لوگ کیا کہتے ہیں، ان کی باتوں کو نہیں سنیے. لوگ تو ہزار بات کہتے ہیں. اگر ہم لوگوں کی باتوں کو سننے پر جائیں گے، لوگوں کے جھمیلوں پر پڑنے جائیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہیں گے، ہم جب ایسا کریں گے تو اسلام پر عمل کریں گے تو فلاں کیا کہے گا. کسی کی شادی میں ویڈیو کیمرہ ہوتا ہے، اگر ہم وہاں جائیں گے تو نہیں جائیں گے، یا جائیں گے تو فلاں کیا کہے گا. یا اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی ہم فلاں جاب کریں گے تو فلاں کیا کہے گا، ہم فلاں کام کریں گے تو فلاں کیا کہے گا، ہم اس کو کھانا لے کر نہیں پہنچائیں گے تو فلاں کیا کہے گا. تو یہ فلاں کیا کہے گا، کون کیا کہے گا، ہم لوگوں کی باتوں کو کب تک سالو کرتے رہیں گے. اپنے مقصد پر لگیے، اپنے مقصد پر فوکس دیجیے، اسی کو ٹارگٹ بنائیے. اگر لوگوں کی باتوں کو دیکھیں گے کہ فلاں کیا کہے گا، تو فلاں تو بہت سارے ہیں دنیا میں، وہ کہتے رہیں گے اور ہم اپنے کام سے ہٹ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بات کو نہیں سنی اور اللہ کے کام کو اللہ سے امید رکھتے ہوئے کیا کیا، کام میں لگے رہے. لوگ ایذائیں پہنچاتے رہے، برا بھلا کہتے رہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے، دھول پھینکتے رہے، پتھریں مارتے رہے. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا اللہ کے کام کو اللہ پر امید رکھتے ہوئے کرتے رہے. لیکن یہ لوگ جب باز نہیں آئے تو انہوں نے ایک گروہ بنایا جس میں شامل تھے ربیعہ کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ، اسی طرح ابو البختری بن ہشام، ابو جہل بن ہشام، اسود بن مطلب، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، یہ لوگ شامل تھے. یہ چند لوگوں کا، اور وہ نوجوان جو ان کے ہم خیال تھے. رہتے ہیں نا کچھ نوجوان اس طریقے کے بدماش کیا ہوتے ہیں، جٹ جاتے ہیں. کچھ لوگ تو بدماش ہوتے ہیں اور کچھ اس میں ہوا دینے والے ہوتے ہیں، انگارہ لگانے والے ہوتے ہیں، چنگاری بھٹکانے والے ہوتے ہیں. تو اس طرح کچھ لوگوں کی جماعت مل کر ایک بڑی جماعت بن گئی اور یہ جماعت بنا کر یہ آئے ابو طالب کے پاس. ابو طالب کون؟ یہ وہی چچا ہیں کہ عبد المطلب جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو عبد المطلب نے وصیت کی تھی کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ اسے محبت دینا، اس کی پرورش کرنا، اس کا خیال رکھنا. تو ابو طالب ہمیشہ اپنے باپ کی وصیت کو سامنے رکھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب پیار کرتے تھے، خوب ان کی نگرانی کرتے تھے، کھاتے تھے تو اپنے ساتھ بیٹھا کر کھلاتے تھے،
सोते थे तो अपने साथ सुलाते थे। आपने सुना था उनका वाकया, एक पीछे गुजर चुका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि जब अबू तालिब जा रहे थे कहाँ, मुल्क शाम की जानिब, तिजारत की गर्ज से, बिजनेस की गर्ज से, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चिमट जाते हैं अबू तालिब से, किसके हवाले मुझे छोड़कर जा रहे हैं। छोटे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब आते हैं और कहते हैं कि अपने भतीजे को बाज रखिए, खैर खैरियत होती है, फिर खैर खैरियत होने के बाद अपने भतीजे को बाज रखिए, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, आपकी उम्र के तकाजे का ख्याल रखते हैं, लेकिन आप अपने भतीजे को कहिए कि वो बाज रहे, वो हमारे बड़ों को, हमारे बाप दादाओं को गालियां ना दे। यानी वो लोग क्या कहते थे कि हम अपने बाप दादाओं के दिन में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे वो भी गुमराह तुम भी गुमराह। तो ये कहते थे अबू तालिब के सामने आकर, अबू तालिब जो चचा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके तहत यानी परवरिश पे थे, जिनकी निगरानी में थे, तो इन्होंने जब आप यानी जो आए थे ये लोग, जो टोली, जो गिरोह, जो जमात आई थी अबू तालिब के पास कि हमारे बाप दादाओं को गाली देता है, हमारे बुतों को, हमारे माबूदों को क्या करता है, गाली देता है, बुरा बतलाता है, जो हमारे बाप दादा जा चुके हैं उनको गुमराह बताता है। इस तरह गलत गलत चीज, यानी इस तरीके की बातें वो क्या करने लगे, अबू तालिब के सामने लगे। तो उसे कहिए बाज रहे, तो इस तरह कहे तो अबू तालिब ने क्या कहा, यानी उनके बात को नर्म अंदाज से टाल दिया, यानी कोई खास ख्याल नहीं दिया उनकी तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप अपने काम पे लगे रहिए, अपने मकसद पर लगे रहिए। इस तरह तो अबू तालिब ने कोई खास ख्याल नहीं किया। लेकिन जब देखा इन्होंने कोई ख्याल नहीं किया, तो एक बड़ी टोली के साथ, एक बड़े जमात के साथ फिर दूसरी मर्तबा ये लोग क्या हुए, आए। जब दूसरी मर्तबा क्या हुए ये लोग आए, तो उस वक्त में इन्होंने कहा कि हम एक नौजवान को देते हैं जिसका नाम उमारा, क्या नाम है, उमारा इब्ने वलीद, जिसका नाम, ये खूबसूरत नौजवान है जिसका ताल्लुक बनी मखजूम से था, इसको ले लीजिए और अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दीजिए ताकि हम उससे बदला ले लें, यानी मार डालें, कत्ल कर दें, हमारी खून और हमारे यानी हमारा जो बदला है वो पूरा पूरा हो जाए, क्योंकि वो हमारे बुतों को गालियां देता है, हमारे माबूदों को गालियां देता है, हमारे बाप दादाओं को गुमराह बताता है। जैसा कि ये वैसे ही है, जैसा कि ये लोग कहते हैं ना, जब इन्हें कहा जाता था कि तुम इस्लाम ले आओ, दीन यानी ये माबूद, ये मूर्तियां, ये गलत हैं, ये खुद अपने आप की हिफाजत नहीं कर सकती, जब इनके सामने एक मक्खी आकर बैठ जाती है तो ये मक्खी को हटाने की सलाहियत नहीं रखते, जब इन्हें कोई आके मार दे तो ये उसका दिफा करने का यानी अपने आप की हिफाजत करने की सलाहियत नहीं रखते। तो ये कहते थे कि हमारे बाप दादा से चल कर आया, हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, हमारे बाप दादा वैसा करते थे। तो आजकल के लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे दुनिया में पैदा हैं कि इन्हें अगर कोई सही तरीका बताओ, कोई सही चीज बताओ, तो ये भी कहते हैं कि हमारे बाप दादा करते थे। क्या कहते हैं कि हमारे बाप दादा करते थे इसलिए हम भी करते हैं। अरे गलत क्या है, सही क्या है, ये तो तमीज होनी चाहिए ना। मिसाल के तौर पर किसी से अगर कह दिया जाए कि फुला रस्म जो है ये गलत है, फुला रस्म ये सही नहीं है, ये गलत है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा ऐसा करते थे। अरे बाप दादा भी गुमराह थे, जहन्नम में जाएंगे, तुम भी उनके साथ जहन्नम में जाओगे। तो ये किस तरह की बातें हैं, कुफ्फार और मुशरिकीन वाली बातें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कहा करते थे लोग कि हमारे बाप दादा ऐसा करते थे। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की साफ आयत है इस तरह कि वो भी गुमराह हुए और उनके बाप दादा भी गुमराह हुए। तो इस तरह अबू तालिब ने, यानी अबू तालिब को बड़ी फिक्र लाहिक हुई इस बात की, जब इन्होंने, ये लोग आकर कहने लगे इस तरह के, मुझे यानी आपके भतीजे को हमें दे दीजिए और हम आपको उसके बदले में एक नौजवान देते हैं जिसका नाम उमारा इब्ने वलीद था, ताकि वो खूबसूरत नौजवान आप ले लें, हमको ये बच्चा दे दें। तो अबू तालिब ने क्या जवाब दिया, वाह क्या बात है, मैं मेरा पाला हुआ बच्चा मैं तुम्हें दे दूं और तुम्हारा बच्चे को लेकर, तुम्हारे बच्चे को लेकर मैं पालूं और उसे मुस्तंडा और बड़ा करूं और उसकी निस्बत तुम्हारी तरफ हो। वाह क्या बात बोले तुम। कौन जवाब दे आए? अबू तालिब ने जवाब दिया, बात डट कर जवाब दिया
لیکن وہ لوگ وہاں سے کیا ہوئے، چلے گئے. اس کے بعد چلے جانے کے بعد لیکن مخالفت شروع ہو گئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یا تو آپ کیا کر لیجیے، اسی کے ساتھ ہو جائیے اور ہم الگ ہو جائیں. ایک تو آپ ہمارے دین پر ہیں، ابو طالب تو اسلام نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح حفاظت کی، آخر تک انہوں نے اسلام نہیں لایا. یا تو اسی کی طرف ہو جائیے تاکہ ہم جنگ کریں، معاملہ برابر ہو جائے. اور یہ جنگ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ابو طالب سردار تھے اس وقت میں، بڑے تھے قوم کے، اس وجہ سے یہ لوگ آڑے ہاتھ نہیں آتے تھے. لیکن ان کے جانے کے بعد اب ابو طالب کو ایک فکر لاحق ہوئی. کیا فکر لاحق ہوئی؟ یعنی ابو طالب اب افسوس میں گرفتار ہو گئے، اب قوم کی طرف ہو یا بھتیجے کی طرف ہو، اپنے باپ دادا کا جو مذہب ہے اس کو اختیار کریں یا پھر اپنے بھتیجے کو، اس پیارے سے بھتیجے کو اختیار کریں. ایک افسوس، یعنی ایک عجیب فکر میں پڑ گئے ابو طالب. اب کیا کریں، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. پریشان، بالکل چہرے پر ایک قسم کا، یعنی ایک قسم کی بناوٹ آ گئی. کیا کر سکتے تھے کہ قوم ایسی ایسی بات کہہ رہی ہے، لوگ ایسا ایسا بات کہہ رہے ہیں، لیکن پریشان. لیکن اس کا حل تھا، ہر پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. تو اس وقت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے ہوئے تھے، تو آئے تو ابو طالب نے اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے اپنے مقصد سے باز آ جاؤ. اور پوری تقریر سنائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں ایسا ایسا، یعنی آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کو برا بھلا کہتے ہو، ان کے باپ دادوں کو برا بھلا کہتے ہو. ظاہر سی بات ہے، غلط ہے تو برا بھلا کہنا ہی. غلط کو غلط کہنا یہ بھی سچے انسان کی دلیل ہے، منصف انسان کی دلیل ہے. آج کل کے لوگ غلط کو غلط نہیں کہتے ہیں اور صحیح کو صحیح نہیں کہتے ہیں. آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں، صحیح کو غلط کہتے ہیں، غلط کو صحیح کرتے ہیں. یہ ہے کام. غلط کو غلط کہنا، صحیح کو صحیح کہنا، یہ بھی ایک انسانیت کا کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کر رہے تھے، غلط کو غلط ہی کہہ رہے تھے اور صحیح کو صحیح کہہ رہے تھے. تو ابو طالب نے جب کہا کہ یہ ایسا ایسا کر رہے ہیں، اب کیا کریں، بڑی پریشانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھنے لگے. دیکھنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں عجیب ہیں، کسی کے دل کو چیر دینے والی. وہ کیسی باتیں تھیں؟ کیا چچا آپ گھبرا گئے؟ کیا چچا آپ گھبرا گئے میری حفاظت کرنے سے؟ آپ ڈر گئے ان لوگوں سے؟ اگر آپ کو ڈر ہے اور اگر میری فکر ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے عزت کا، اپنے عمر کا تقاضا ہے، آپ اپنا خیال رکھیے، پھر مجھے میرے تقدیر کے حوالے کر دیجیے. تقدیر یعنی جو میرے رب نے لکھا ہوگا میرے قسمت میں وہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں، کہنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، یعنی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کیفیت ہو رہی ہوگی سوچیں. یعنی بالکل نہ باپ نہ ماں نہ جو دادا پرورش کر رہے تھے وہ، اب چچا یعنی جس کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال رہ چکے. اب کیسی کیفیت آپ بھی سوچئے، یعنی کہ کوئی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایک دل، یعنی کہتے ہیں نا کلتا ہے جس سے، یعنی دل پھٹ پڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھٹ پھٹ کر رونے لگے اور بنا دیکھے ہوئے ایک سرسری سی نگاہ اپنے چچا کی طرف ڈالتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلنے لگے. یعنی کیا کیفیت ہو رہی ہوگی آپ سوچئے اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جاتے ہیں، چلتے ہیں، نکلتے ہیں. کچھ ہی دور چلے ہوتے ہیں، ایک ابو طالب کے دل پر ایک تیر جیسا لگتا ہے اور اپنے باپ کی وصیت یاد آتی ہے. آنے کے بعد ابو طالب دور سے پکارتے ہیں اپنے بھتیجے کو محمد کر کے، یعنی اس طرح پکارتے ہیں. پکارنے کے بعد بلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. اچھا ایک بات انہوں نے کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں، کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں کیا رکھ دیں، چاند، اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، اس کے بعد بھی یہ کہیں کہ میں اپنا مقصد چھوڑ دوں، تو میں اپنے مقصد سے باز نہیں آنے والا. کون کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اپنے مقصد کو ہی انہوں نے کیا کیا تھا، ٹارگٹ بنا لیا تھا.
کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا ہے، یا تو میں اسی میں شہید ہو جاؤں گا کام کرتے کرتے، یا پھر میں دنیا سے ختم ہو جاؤں گا۔ تو ابو طالب جب بلاتے ہیں اپنے بھتیجے کو، بلانے کے بعد کہتے ہیں جاؤ جو دل میں آتا ہے وہ کرو، اپنے مقصد میں لگے رہو، اپنے مقصد سے بالکل نہیں ہٹنا۔ تو اس طریقے کے الفاظ کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوتی ہے۔ پھر ابو طالب یعنی اس کے لیے، یعنی جو قوم قریش اور جو اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوتے گئے، تو اب ابو طالب نے کھلم کھلا ان کی مخالفت شروع کر دی۔ اور جو بنو ہاشم کے لوگ تھے، جو عبد المطلب کی یعنی اولادیں تھیں، ان کے قبیلے کے لوگ تھے، ابو لہب کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ اس بدبخت کے علاوہ، سب کو اکٹھا کر لیا۔ کس طرح؟ یعنی قصائد لکھے، قصیدیں لکھے، اشعار لکھے اس پر، اور اس طریقے کی باتیں بولی، یہاں تک کہ جگہ جگہ شعر کے انداز میں، شعر و شاعری کے انداز میں، یعنی اس وقت کا شعر و شاعری ایک سحر اور ایک جادو جیسا کلام ہوتا تھا، تو لوگوں کے دلوں کو ابھارا، لوگوں کو اس بات پر تیار کیا کہ تم اس نوجوان کو تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، یہ تمہارے قبیلے کے لیے ایک عزت ہے، یہ منتخب شخص کو یہ لوگ قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اگر اس پر ایک آنچ بھی آتی ہے گویا کہ ہمارے پورے قبیلے پر ایک آنچ آتی ہے، ہمارے قبیلے کی عزت جاتی ہے۔ تو اس طرح پورے لوگوں کو کیا کر لیا؟ اکٹھا کر لیا، کس بات پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ کون؟ صرف بنو ہاشم کے لوگ، باقی اہل مکہ جو تھے تو وہ تو مخالف ہی رہے، دشمنی کرتے رہے، اور ان کے ساتھ میں یہ ابو لہب بھی بدماش کرتا رہا۔ اور پھر اسی طرح یہ تو یعنی اب ابو طالب کے زندہ رہنے کی وجہ سے یہ لوگ تو کھلم کھلا کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپنلی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا نقصان پہنچاتے تھے۔ کس طرح نقصان پہنچاتے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو اس وقت لا کر کیچڑ، اجڑی اور اس طرح کی گندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر ڈالتے تھے، پتھر مارتے تھے، ڈھیلا مارتے تھے، راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھوکر کھا کر گرے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی تکلیفیں، جیسا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھ کر کھاتے تھے تو ان کے کھانے پر دھول ڈال دیتے تھے، گندگی لا کر ڈال دیتے تھے۔ سوچئے کیسا کیفیت، کتنی چڑچڑاہٹ، لیکن برداشت۔ اللہ کی جانب سے جنگ کا حکم نہیں ہوا تھا اس وقت میں، جنگ کا حکم تو مدینہ آنے کے بعد ہوا ہے، لڑائی کا حکم تو مدینہ آنے کے بعد، وہ بھی دفاع کے لیے، ڈائریکٹ جنگ کرنے کے لیے نہیں، لڑائی کرنے کے لیے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت میں یہ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس وقت میں جو چند گروہ صحابہ کرام کی تھی، جو اسلام ابتداء اسلام سابق و علیمان تھے، یعنی ابتدا میں اسلام لانے والے تھے، ان کے ساتھ میں بھی ایسے، جس کو پکڑ لیتے تھے ریت میں، چٹیل تپتی ہوئی ریتوں کے اندر لٹا دیتے تھے اور ان کے اوپر گرم گرم پتھر اور ان کو گھسیٹتے تھے اور تکلیف پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ سعد ابن ابی وقاص، یعنی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایمان لائے تھے، آگے پیچھے کچھ، یعنی عبد الرحمن ابن عوف، اسی طرح عثمان بن عفان، اس طریقے کے لوگ، تو سعد ابن ابی وقاص جو تھے، انہوں نے کچھ لوگ کو لے کر گھاٹی میں، پہاڑی سلسلوں کے اندر، گھاٹیوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو کچھ کفاروں نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر ظلم کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی، ایک ایک گول کے گول، جھنڈ کے جھنڈ۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص غصے میں آ کر اونٹ کا ہڈی ہوتا ہے نا، تو اس سے پکڑ کر مارا، تو ایک کو زخمی کر دیا۔ تو اس طرح یہ لوگ تکلیف پہنچاتے تھے، یعنی جہاں موقع ملتا تھا وہاں پر۔ اور ایک سبب یہ بھی بنا کہ دشمنی کے پھیلنے کی وجہ سے، کہتے ہیں نا کہ دشمن تمہارا زیادہ خیال رکھتا ہے، کس اعتبار سے؟ وہ تمہاری پوری خبر رکھتا ہے، تم کہاں جاتے ہو، کہاں آتے ہو، کیا کرتے ہو، اب تک کیا کیا ہے۔ تو اس طرح اسلام اور بھی تیزی سے پھیلنے لگا، جتنے دشمن بڑھنے لگے ہر کوئی چرچا کرنے لگا، ہر کسی کے گھر پہ چرچا ہونے لگا کہ کیا کریں اسے روکنے کے لیے۔ تو اس طرح یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تکلیف پہنچاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس طرح ان کے صحابہ کرام کو بھی، جہاں موقع ملتا تھا وہاں تکلیف پہنچاتے تھے اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے تھے، جس طرح ہو سکتا تھا۔ کاہن کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، یعنی جس طرح برا بھلا جتنا ممکن ہو سکتا تھا۔ وہی وہ لوگ ہیں جو کچھ دنوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہہ کر کہتے تھے، یعنی سچا انسان بولتے تھے، لیکن صرف ایک چیز آڑے آتی ہے کہ اسلام، اللہ کے پیغام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، شاعر، جادوگر
کاہن جو کہہ سکتے تھے انہوں نے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیفیں پہنچائی، اس طرح یہاں تک مجبور کیا کہ صحابہ کرام وہاں سے ہجرت کرنے پر کیا ہو گئے، مجبور ہو گئے۔ انہی باتوں پر میں اپنے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔